السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر نمبر 22 کے اندر لاجیکل ڈیزائن سے ریلیٹڈ پڑھیں گے۔ تو جنہوں نے پچھلا ٹاپک نہیں دیکھا یا نہیں سنا تو کائنڈلی وہ آپ پچھلا لیکچر سن لیں تاکہ پھر آپ کو یہ جو ابھی لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو چلیں آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا کوسچن آپ کا جو بک کے اندر موجود ہے کہ ایکسپلین ڈفرینٹ کمپوننٹس آف لاجیکل ماڈل ان ڈیٹیل۔ جس طرح ہم نے پیچھے شارٹ فارم میں پڑھا تھا ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کے دوران کہ جی ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کے اندر لاجیکل اور فزیکل ڈیزائن کیا جاتا ہے، تو آج ہم لاجیکل ماڈل کے اندر وہ جو ڈیٹیل اس کے اندر ہم لاجیکل ڈیزائن جو کرتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے اہم اس کے حصے ہیں جن کے اندر ہم کام کرتے ہیں، جو اس کے لاجیکل ماڈل کے دوران پارٹس ہیں جن میں ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں۔ تو کمپوننٹس آف لاجیکل ماڈل کے اندر یہ لانگ کوسچن کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو یہ آپ نے تیار صحیح کرنا ہے۔ لاجیکل ماڈل کنٹینز دا ڈیفینیشن آف دا ڈیٹا ٹو بی اسٹورڈ ان ڈیٹا بیسز۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لاجیکل ماڈل کے اندر جو بھی ڈیٹا آپ ڈیٹا بیس میں جتنا بھی ڈیٹا اسٹور کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ آپ لاجیکل ماڈل کے اندر بتاتے ہیں۔ اس کے اندر جتنے بھی آپ ڈیٹا انٹر کرنے کے اوپر ڈیٹا بیس میں قوانین بنائیں گے کہ کس قسم کا ڈیٹا کس طرح ہم سٹور کریں گے، وہ ساری کی ساری معلومات آپ کہاں پہ بیان کرتے ہیں؟ لاجیکل ماڈل کے اندر۔ یہاں پہ اس نے لکھا ہے یہ اٹ آلسو کنٹینز دا رولز، وہ قوانین بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ انفارمیشن جو آپ ڈیٹا کے اسٹرکچر کو یا کس قسم کے ڈیٹا کو سٹور کرنے جا رہے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر، وہ ساری ڈیٹیل ڈسکرپشن آف ڈیٹا آپ یہاں پہ بیان کرتے ہیں لاجیکل ماڈل کے اندر۔ آپ کیا کیا بیان کرتے ہیں اس کے اندر؟ آپ جتنی بھی انٹیٹیز ہیں آپ پڑھ چکے ہیں، انٹیٹیز کیا ہوتی ہیں، انٹیٹیز اور ان کے ایٹریبیوٹس بھی پڑھ چکے ہیں، اور ان کے درمیان ریلیشن شپس کیا ہیں انٹیٹیز کے درمیان، یہ سب کچھ آپ سب کہاں پہ بتاتے ہیں؟ لاجیکل ماڈل کے اندر۔ انٹیٹیز، ان کے ایٹریبیوٹس کون سے ہیں اور انٹیٹیز کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہیں، وہ سب کچھ آپ بیان کہاں پہ کرتے ہیں؟ لاجیکل ماڈل کے اندر۔ تو شارٹ فارم میں ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از اے کمپلیٹ ڈسکرپشن آف ڈیٹا اسٹورڈ ان ڈیٹا بیس، کہ جتنا بھی ڈیٹا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جتنا بھی ڈیٹا آپ ڈیٹا بیس میں سٹور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ لاجیکل ماڈل میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈائیگرام بھی آپ نے بنانی ہے، لاجیکل ڈیزائن کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک آپریشنز پرفارم کر رہے ہیں، مطلب ہم یہ پہلا ٹاسک ہوگا ریکٹینگل کے اندر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا اینڈ سو آن، اس طرح۔ یہ جو ڈاؤن ورڈ ایرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپرزینٹ جب انٹیٹیز کر لیں گے اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ ریلیشن شپس کا ان پٹ ہوگا، مطلب ہم ان انٹیٹیز کو فائنڈ کرنے کے بعد ہمارا دوسرا سٹیپ ریلیشن شپس کو سرچ کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد ریلیشنز کو مرج کریں گے، کمبائن کریں گے، اور پھر اس طرح سوان چلتے جائیں گے۔ یہ ڈاؤن ورڈ ایرو آپ نے بنانا ہے اور یہ اسی ترتیب میں آپ نے کرنا ہے کہ پہلے انٹیٹیز کو ہم سرچ کرتے ہیں، پھر ریلیشن شپس کو، پھر انٹیٹیز کے درمیان جو ریلیشن شپس ہوگی اس کے بعد ہم ریلیشنز، ان کے کچھ ایسے ریلیشنز ہوں گے جو ایکسٹرا بھی ہو سکتے ہیں، ان کو پھر اکٹھا کریں گے، ریپیٹ والے بھی ہو سکتے ہیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں اسی کو ون بائی ون۔ یہ ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں ساتھ فگر 3.8، ماشاءاللہ ان کا رٹا اتنا اچھا ہوتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کا کہ وہ فگر 3.8 بھی بورڈ میں لکھ دیتے ہیں، تو کائنڈلی اس سے ذرا پرہیز رکھنا ہے۔ آپ نے صرف لاجیکل ڈیزائن پروسیس کی ہیڈنگ یا لیبل کرنا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلا ہمارا سٹیپ جس طرح آپ نے اوپر دیکھا ہے ریپرزینٹ انٹیٹیز ہیں، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے لاجیکل ماڈل ڈیزائن کے اندر؟ ایچ انٹیٹی ان این ہے، یہاں پہ اے نہیں ہے، ان این ای آر ڈائیگرام، ای آر بنتا ہے انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام کے اندر ہم ہر انٹیٹی کو ریلیشن کے طور پہ ظاہر کریں گے۔ ریلیشن مطلب ٹیبل کے طور میں، کیونکہ ہم ماڈل کون سے پڑھ رہے ہیں؟ ریلیشنل ماڈل۔ تو ریلیشنل ماڈل کے اندر ہم جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ٹیبلز کی فارم میں سٹور کرتے ہیں، پہلے بھی آپ کو پہلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں میں۔ تو یہاں پہ انٹیٹیز کو ہم ریلیشن کی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اس پروسیس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دا نیم آف انٹیٹی بیکمز دا نیم آف ریلیشن، جو انٹیٹی کا نام ہوگا وہی ٹیبل کا نام ہوگا، اور آئیڈینٹیفائر آف انٹیٹی ٹائپ بیکمز دا پرائمری کی آف ریلیشن۔ آئیڈینٹیفائر کیا ہوتا ہے؟ جس سے آپ ایک انٹیٹی کو دوسری انٹیٹیز کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکیں، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں پرائمری کی، تو وہ اس ٹیبل کے اندر پرائمری کی بن جائے گی جو کہ ایک انٹیٹی کو دوسری انٹیٹی سے ڈفرینشیٹ کرے گی، ان کے درمیان
فرق کرے گی. باقی ایٹریبیوٹس ہوں گے وہ نان کی ایٹریبیوٹس ہوں گے کیونکہ وہ تو انڈر لائن نہیں ہوں گے، نہ وہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے، تو وہ ہمیں سمپل ویسے کے ویسے لکھ دینے. اس طرح یہاں پہ اس نے ایک ایگزامپل یہ بنائی ہے. یہ جو اوپر والی ڈائیگرام ہے نا 3.9 فگر آپ کی بک میں ہوگی اسی طرح، تو یہ ایک انٹیٹی ہے امپلائی، کیونکہ بڑے لفظوں میں ہے. یہ امپلائی آئی ڈی انڈر لائن ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے یہ پرائمری کی ہے، اور باقی انڈر لائن نہیں ہوئے ہوئے. یہ اوول شیپ کے اندر ہے، یہ سرکل نہیں ہے، یہ اوول شیپ میں ہے، تو یہ نان کی ایٹریبیوٹس ہے. نان کی مطلب یہ انڈر لائن نہیں ہے. یہ ای آر ڈائیگرام بنی ہے، اس کو ہم نے ریلیشن میں کنورٹ کر دیے ٹیبلز کی فارم میں، اور ٹیبلز کی ہیڈنگ بنا لی ہے انہی ایٹریبیوٹس کو، امپلائی آئی ڈی، نیم، ایڈریس اینڈ پاس ڈیٹ. یہ ای آر ڈائیگرام کو ہم نے کنورٹ کس میں کر دیا؟ ریلیشنل ماڈل کے اندر. ٹھیک ہے جی، ای آر ڈائیگرام کو ریلیشن کے اندر، ٹیبل کے اندر کنورٹ کر دیا. یہ نیچے وہی چیز لکھی، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا. تو ہمارا پہلا سٹیپ ہو گیا جی انٹیٹیز کو ریپرزینٹ کرنا. ای آر ڈائیگرام سے کس میں کنورٹ کر دیں گے؟ ریلیشن کے اندر. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان ریلیشن شپس ان کے درمیان کیا ہیں؟ انٹیٹیز. ایک سے زیادہ اگر انٹیٹیز ہوں، ایچ ریلیشن شپ ان این ای آر ڈائیگرام مسٹ آلسو بی ریپرزینٹیڈ ان ریلیشنل ماڈل. ریلیشنل ماڈل کے اندر آپ کو ہر انٹیٹی کے درمیان ریلیشن شپ کو بھی ظاہر کر کے دکھانا ہوگا. The representation depends on the nature of relationship. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو آپ نے ریلیشن شپس کو ظاہر کر کے دکھانا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان انٹیٹیز کے درمیان کیا تعلق بنتا ہے. اس کی بیس پر آپ وہ ریلیشن شپ دکھائیں گے. نیچر آف ریلیشن شپ کہ وہ کیا تعلق بنتا ہے انٹیٹیز کے درمیان. کچھ جگہ پہ ریلیشن شپ کین بی کریٹڈ بٹوین ٹو ریلیشنز. دو ٹیبلز کے درمیان بنا دیتے ہیں. ایک ٹیبل کے اندر آپ پرائمری کی رکھتے ہیں اور ایک ٹیبل کے اندر فورن کی، تو دو ٹیبلز آپس میں جڑ جاتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پرائمری اور فورن کی کے اندر. کچھ جگہ پہ ریلیشن شپ کین بی کریٹڈ یوزنگ اے نیو ریلیشن. آپ نیا ٹیبل بناتے ہیں، اس کا ریلیشن شپ وہاں پہ پرائمری کیز دونوں کی بتا کے، جس طرح میں نے بتایا تھا کمپوزٹ کی اور فورن کی اور پرائمری کی کو کمبائن کر لیں تو ایک کمپوزٹ کی بھی بن جاتی ہے. ایک نیا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. لیکن سمپل آپ نے اس لائن کو کرنا بھی لکھیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل کا دوسرے ٹیبل کے ساتھ جو ریلیشن شپ بناتے ہیں، ایک کے اندر پرائمری کی ہوتی ہے، ایک کے اندر فورن کی ہوتی ہے، تو وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ہم ریلیشن شپس انٹیٹیز کے درمیان بنا سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے تیسرا سٹیپ ہمارا. دو سٹیپس ہم نے لاجیکل ڈیزائن کے اندر کر لیے. تیسرا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ریلیشنز کو اکٹھا کرنا. کیوں؟ کچھ ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ایک جیسی معلومات دو دفعہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نقصان ہمارا کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ ڈیٹا بیس کے اندر وہ ڈیٹا کیونکہ ریلیشن جب بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سائز بڑھ رہا ہوتا ہے. تو جب سائز بڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی میموری میں بھی پرابلم آئے گی سائز کی، اسے چلانے میں بھی مسئلہ آئے گا. تو ایک جیسی چیز کو ہم بار بار کیوں رکھیں؟ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ مرج ہوتا ہے کہ اکٹھا کرنا ہے ریلیشنز ٹیبلز کو. ان سم کیسز کچھ جگہ پہ، ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. دیر میں بھی ریڈنڈنٹ ریلیشن. ریڈنڈنٹ ہوتے ہیں کہ ایک جیسے ریلیشنز ہوں، ایک جیسی انفارمیشن دو دفعہ کہیں محفوظ ہم نے کی ہو. اٹ مینز دیٹ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹو اور مور ریلیشن، دو یا دو سے زیادہ ٹیبلز میں ڈسکرائب دا سیم انٹیٹی ٹائپ. وہ ایک ہی انٹیٹی کو ظاہر کر کے بتا رہے ہوں، مطلب دونوں ٹیبلز کے اندر جو ڈیٹا ہے انٹیٹی کا ایک جیسا ہی ہے. تو ہمیں تو دو ڈپلیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں ڈیٹا بیس کی کیا ضرورت ہے؟ دا ریڈنڈنٹ ریلیشنز مسٹ بی مرجڈ. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایسے ٹیبل جہاں پہ یہ معلومات ریپیٹ ہو رہی ہے ان کو اکٹھا کریں تاکہ اس میں سے ریڈنڈنسی کو، پرابلم کو ریموو کر سکیں، ڈپلیکیشن کو. اور اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویو انٹیگریشن. انٹیگریٹ اکٹھا کر دینا، ویو انٹیگریشن. ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ اس پروسیس کو ویو انٹیگریشن آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کہ مرج ریلیشنز کے اندر ہم ریڈنڈنٹ ریلیشنز کو ختم کرنے کے لیے ان ٹیبلز کو کمبائن کرتے ہیں، اور ایسے پروسیس کو ویو انٹیگریشن کہتے ہیں. انٹیگریٹ اکٹھا کرنا. سپوز دیر آر ٹو ریلیشن. یہاں دیکھیں کہ امپلائی 1 ہے اور امپلائی 2 ہے. امپلائی 1 کے اندر امپلائی آئی ڈی پرائمری کی ہے، نیم، ایڈریس اور فون نان کے ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح امپلائی 2 کے اندر امپلائی آئی ڈی جو ہے یہ پرائمری کی ہے اور باقی یہ نان کے ایٹریبیوٹس. اب دیکھیں یہاں پہ نیم کو صرف امپلائی نیم کر دیا، ایڈریس کو شارٹ فارم میں لکھ دیا ہے، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیزگنیشن ایکسٹرا. لیکن ایڈریس اور امپلائی نیم اوپر بھی دے اور امپلائی آئی ڈی اوپر بھی دے، تو یہ تو ڈپلیکیشن ہوگی. کیوں نہ ہم ان دونوں کو اکٹھا کر لیجیے. اس نے لکھا ہے ابو ٹیبلز امپلائی 1 اینڈ امپلائی 2 ڈسکرائب دا سیم انٹیٹی امپلائی. دونوں یہ امپلائی کو ظاہر کر کے بتا رہے ہیں، لیکن ان کو اکٹھا کر لیں تو ایک امپلائی 1 اور 2 کے بجائے ایک سمپل امپلائی بنا لیتے ہیں. امپلائی آئی ڈی ایک ہی کر لیتے ہیں. نیم، ایڈریس، فون، جو چیزیں
ڈپلیکیٹ ہو رہی ہیں ان کو ایک دفعہ لکھ دیں، جو نہیں ہو رہی اس کو آگے لکھ دیں، تو اب آپ کی ڈپلیکیشن ختم. تو اس کا مطلب ہے اب وہ ایٹریبیوٹس ریپیٹ نہیں ہو رہے، جو یہاں پہ ریپیٹ ہو رہے تھے یہاں پہ بھی ریپیٹ ہو رہے تھے وہ ایک دفعہ ہی ہم نے لکھ دی. تو یہ ریڈنڈنسی ختم ہو گئی. ریڈنڈنٹ ریلیشنس کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک بنا دیا، اس سے ریڈنڈنسی کی پرابلم بھی سالو ہوگی اور آپ کے ٹیبل کا سائز بھی کم ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، اب آخری ہمارا سٹیپ آ جاتا ہے جی نارملائز ریلیشن، جو کہ ہم چیپٹر نمبر 4 کے اندر نارملائزیشنس کا ٹاپک پڑھیں گے. بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، بہت اسٹوڈنٹس کو تھوڑا بہت شروع میں تو مشکل لگتا ہے، لیکن اگر میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. دا ریلیشنز کریٹڈ ان اسٹیپ 1 اینڈ اسٹیپ 2، مطلب جہاں پہ آپ انٹیٹیز بتاتے ہیں پھر ان کے درمیان ریلیشن بناتے ہیں. may have some unnecessary redundancy، وہاں پہ ریڈنڈنسی آ سکتی ہے، مطلب وہاں پہ ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے، جس طرح بھی یہاں پہ بھی ڈپلیکیشن آ سکتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ان ڈپلیکیشنز کی وجہ سے آگے ہمارے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انٹر کرنے کے دوران مسئلے آتے ہیں، بہت سے آگے پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ان پرابلمس کو ختم کرنے کے لیے ہم ٹیبلز کو نارملائز کرتے ہیں، مطلب اس کو نارمل فارم میں لاتے ہیں تاکہ اس میں ایرر نہ ہو، وہ ایرر فری ہو. اناملیز ہوتا ہے، ایررز آگے 4 چیپٹر میں پڑھیں گے بھی. تو جب ڈیٹا کی ہم ٹیبل کے اندر اپڈیٹ کریں گے تو ان ڈپلیکیشنز کی وجہ سے کچھ جگہ پہ ڈیٹا کچھ اور ہوگا، کچھ جگہ پہ کچھ اور ہوگا. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نارملائز کرتے ہیں ریلیشنز کو، تاکہ اس میں سے اس ٹیبل میں سے کوئی پرابلم نہ آئے آگے فیوچر کے اندر. تو آج کے لیکچرز کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ جی کمپوننٹس آف لاجیکل ماڈل، کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گیا لیکچر تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کو لکھ کے بھی آپ پریپیئر کریں، یہ لانگ کوشچن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی چینل کو کریں جو اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.